السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ سر یہ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ ہماری زندگی تک ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ پھر انسان کے فوت ہونے کے بعد کرامن کاتبین کہاں جاتے ہیں؟ آئیے کرامن کاتبین کے فرائض بھی دیکھتے ہیں اور ان کے وظائف بھی دیکھتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں امام بخاری کی روایت سے جو آپ نے صحیح البخاری میں جمع فرمائی ہے، اور امام مسلم نے اسے صحیح مسلم میں جمع فرمایا ہے، تو متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں۔ کرامن کاتبین پر بھی آتا ہوں میں، پہلے اس روایت کو آپ سے شیئر کرتا چلوں، بڑی پیاری روایت ہے، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ یعنی کہ فجر کی نماز میں ایک گروپ آتا ہے، وہ عصر کے ٹائم پہ چلا جاتا ہے، تو دوسرا گروپ عصر کے ٹائم پہ آتا ہے، تو پھر فجر کے ٹائم تک رہتا ہے۔ تو پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے، یعنی کہ عصر کی نماز سے لے کے فجر تک تمہارے ساتھ رہیں، وہ جب تمہیں چھوڑ کے، یعنی سارے انسانوں کو چھوڑ کے جب یہ گروپ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کا ملائکہ میں ذکر کرنے کے لیے ان سے پوچھتا ہے کہ ملائکہ آئے ہو، اب خبر دو کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان دونوں کیفیتوں میں ہم نے ان سے جدائی اختیار کی۔ اس روایت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 555 کے تحت روایت کی، اور امام مسلم نے اسے حدیث 1405 کے تحت روایت کیا ہے۔ پھر سنن النسائی میں بھی روایت آتی ہے حدیث 487، اور سنن الکبریٰ میں بھی امام نسائی نے 2 حدیث کی کتابیں مرتب فرمائی ہیں، ایک سنن النسائی ہے اور ایک سنن الکبریٰ ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم ننگے رہنے سے، برہنہ رہنے سے پرہیز کرو، احتراز کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے باتھ روم یعنی بیت الخلاء میں، اور اس وقت جب تم میاں بیوی ساتھ ملتے ہو، عمل تزویج جسے یعنی میاں بیوی کا ملنا جسے کہتے ہیں، ان 2 معاملات کے وقت وہ تم سے جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حیا کرتے ہیں۔ ان 2 معاملات کے علاوہ تم برہنہ نہ رہو، ننگے نہ رہو، اپنے آپ کو، اپنے سطر کو ڈھانپے رہو، کیونکہ تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ سنن الترمذی میں روایت آتی ہے حدیث 2809، اور اسے شعب الایمان میں بھی روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 7739، جو امام بہقی کی بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ اچھا، آ جائے اگلی روایت کی طرف، جسے امام جریر طبری نے اسے روایت کیا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے مشہور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف کا فرشتہ وہ ہماری برائیاں یعنی ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں کہ دائیں جانب کا یعنی رائٹ، دائیں سے مراد رائٹ ہے اور بائیں سے مراد لیفٹ ہوتا ہے، فار دوز پیپل، ان لوگوں کے لیے دایاں بایاں نہیں سمجھتے کیا۔ تو بہرحال، تو جو ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ کا، دائیں طرف کا جو فرشتہ ہوتا ہے، وہ بائیں طرف کا یعنی لیفٹ سائڈ کا جو فرشتہ ہوتا ہے اس پہ امیر ہوتا ہے، یعنی اس کی جو اتھارٹی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، زیادہ اتھارٹیو ہوتا ہے۔ تو جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے، تو جو رائٹ سائڈ والا فرشتہ ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ والے فرشتے سے کہتا ہے ابھی رک جاؤ، ابھی فوراً اس کے گناہ نہ لکھ لو، شاید توبہ کر لے، تمہیں لکھنا ہی نہ پڑے۔ تو اچھا، اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کے رائٹ طرف اور ایک لیفٹ طرف۔ جو رائٹ طرف ہوتا ہے وہ تو نیکیاں لکھتا ہے، اور جو لیفٹ طرف ہوتا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جامع البیان جز نمبر 26 صفحہ نمبر پیج نمبر 204 205
5 پر آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ امام ابن ابی دنیا سے روایت لاتے ہیں، الندیہ کتاب میں موجود ہے یہ روایت، اور حضرت امام ابن ابی دنیا الندیہ میں اس روایت کو اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نیکیاں لکھنے والا دائیں جانب ہے اور برائیاں لکھنے والا بائیں جانب ہے۔ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو جو رائٹ طرف ہے وہ 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، یعنی ایک نیکی تم کرتے ہو وہ لکھتا 10 نیکیاں ہیں، اور جب تم کوئی برائی کرتے ہو تو جو لیفٹ والا ہے اس سے جو ہے رائٹ والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو چھوڑ دو، ابھی فوراً اس کے گناہ نہ لکھو، حتیٰ کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرے یا اللہ کے حضور استغفار کرے تو ہو سکتا ہے پھر ہمیں لکھنا ہی نہ پڑے، تمہیں لکھنا ہی نہ پڑے، تو ویٹ کرو، فوراً نہ لکھ لو، جلدی نہ کرو۔ پھر جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اس وقت تک جو نیکیاں اور برائیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے ما سوا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی جس کے اوپر انسان نے توبہ طائب ہو گیا ہے نا، وہ تو نہیں لکھی گئی، وہ تو چھوٹ گئی۔ اس کے علاوہ جو توبہ طائب جن پہ نہیں کیا تو اب جمعرات کے دن وہ لکھی جاتی ہیں، اور پھر وہ ٹیبلٹ پریزرو کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ سے جب تم اس جمعرات کے بعد جب تم اللہ سے گناہوں کی اپنے معافی مانگتے ہو، کبھی توبہ استغفار کرتے ہو زندگی میں، تو پھر اس ٹیبلٹ میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے۔ تو فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، فرشتے یاد بھی نہیں رکھتے، ان کی یاد بھی، کیونکہ دیکھو نا قیامت کے دن جب فرشتے کتاب لے کے آئیں گے اور نامہ اعمال دیں گے نا، ان میں وہ گناہ ہوں گے ہی نہیں جو مٹ گئے، جو مٹا دیے گئے، جن پہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا، وہ ہوں گے ہی نہیں۔ تو جب تمہیں نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو اس میں برائیاں لکھی نہیں ہوں گی، تو جب لکھی نہیں ہوں گی تو اس پہ جرا بھی نہیں ہوگی، جب جرا نہیں ہوگی تو یہ بھی آگے نہیں کچھ کہیں گے، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، انہیں اللہ بھلا دے گا۔ تو اس لیے جو ہے جن گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے تو پھر وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ امام ابن ابی دنیا احنف ابن قیس سے روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ والا فرشتہ ہوتا ہے وہ تو نیکیاں لکھتا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ والا ہوتا ہے وہ گناہ لکھتا ہے، اور جو رائٹ سائڈ والا ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ والے پہ امیر ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو جو رائٹ سائڈ والا ہے وہ لیفٹ سائڈ والے سے کہتا ہے رک جاؤ، پھر اگر بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ اس گناہ کو لکھنے سے منع کر دیتا ہے کہ اب نہ لکھو، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، یعنی اللہ اس کی طرف یہ انفارمیشن دیتا ہے، رائٹ سائڈ والے کو انفارمیشن ملتی ہے اللہ نے معاف کر دیا، لیفٹ والے کو بولو کہ اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بندہ استغفار کے بجائے گناہ پر اصرار کرتا ہے، یعنی وہی گناہ ریپیٹڈلی کرتا رہتا ہے، تو اب وہ گناہ جو ہے اس کا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں روایتیں امام ابن ابی دنیا سے الدر المنثور، جو آپ کی تفسیر کی بڑی مشہور آپ کی تفسیر کی کتاب ہے، ایک تو تفسیر جلالین ہے اور دوسری در المنثور ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ 594 پہ ذکر کیا ہے۔ اچھا، اگلی روایت جو ہے وہ امام ابو محمد عبداللہ بن محمد، جنہیں آپ امام الشیخ الاصبہانی کے نام سے جانتے ہیں، آپ روایت لاتے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ کہتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ 2 فرشتے، ان میں سے ایک تو رائٹ طرف ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، جو لیفٹ طرف ہے وہ برائیاں لکھتا ہے، جو رائٹ طرف ہے وہ اپنے صاحب کی شہادت کے بغیر لکھتا ہے، یعنی کہ جو رائٹ سائڈ والا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اس کو لیفٹ سائڈ والے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو لیفٹ سائڈ والا ہے جب وہ کوئی گناہ لکھنے لگتا ہے تو وہ رائٹ سائڈ والے سے پوچھتا ہے یہ لکھ لوں، جب میں لکھوں تو تم اس پر گواہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ پھر کہ قیامت کے دن اللہ نے نا وسائق و شہید، یعنی یہ جو گناہ گار ہوں گے نا انہیں کھینچ کے لانے والا ہوگا اور ایک ان پہ گواہ ہوگا، یعنی ان کے گناہوں پہ گواہ ہوگا۔ یہ 2 فرشتے ہوں گے جو یہاں اعمال لکھ رہے ہیں، وہاں مجرموں کو گھسیٹ کے لائیں گے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ کے جو 2 فرشتے ہیں تو ایک سائق ہے، ایک شہید ہے، ایک کھینچ کے لانے والا ہے، ایک اس کے ساتھ ان گناہوں پہ گواہ ہے۔ تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بایاں والا ہوتا ہے وہ گناہ لکھنے سے پہلے دائیں والے سے پوچھتا ہے لکھ لوں تو اگر تو بندہ بیٹھ جائے تو ایک فرشتہ جو دائیں جانب ہوتا ہے اور دوسرا بائیں جانب ہوتا ہے وہ جو ہے ان کے دائیں بائیں رہتے ہیں،
اور اگر بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو ایک فرشتہ ان میں سے آگے کی طرف آ جاتا ہے اور ایک فرشتہ پیچھے کی طرف آ جاتا ہے، اور جب بندہ سو جاتا ہے تو ایک فرشتہ ان میں سے سر کی طرف آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک پاؤں کی طرف آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں، 2 فرشتے رات کے اور 2 دن کے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور 5واں فرشتہ دن رات کے کسی وقت میں بھی اس سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات ابن جریج سے جو نقل ہوئی ہیں یا عبداللہ ابن مبارک کا جو قول ہے، اسے امام اصبہانی نے اپنی کتاب العظمیٰ میں حدیث نمبر 521 کے تحت جو پیج نمبر 185 پر آتی ہے بیان کیا۔ اچھا، اسی طرح امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی، امام بیہقی جو ہے وہ شعب الایمان میں حدیث 9933 کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مسلمان کے جسم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کے اس عمل کو لکھتے رہو جو یہ کیا کرتا تھا۔ یعنی اگر وہ بیماری سے پہلے کوئی نیک کام کرتا تھا اور بیمار ہونے کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پا رہا، تو جن اوقات میں وہ نیک کام کرتا تھا مسلسل، وہ ان اوقات میں وہ کام لکھتے رہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، وہ کومے میں چلے جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اتنا شدید بیمار ہو جاتا ہے کہ فرائض تو ادا کر رہا ہے، سنتیں ادا نہیں کر پاتا، یا کوئی آدمی اتنا شدید بیمار ہو جاتا ہے کہ نماز تو ساری پڑھتا ہے، لیکن وہ رات کو سورہ الملک بھی پڑھتا تھا، وہ اب نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ کنسسٹنٹلی جو نیکیاں کرتا تھا وہ ان کے اوقات میں وہ نیکیاں لکھتے رہو، کیونکہ مجبور ہے، کر نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے یہ فرماتا ہے کہ اس عمل کو لکھتے رہو جو یہ کیا کرتا تھا۔ اگر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دیتا ہے تو اس کو غسل سے پاک کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے، اس پہ رحم کرتا ہے۔ کہ وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، مومن کو تو کانٹا بھی چبھے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو شعب الایمان میں روایت آتی ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے جسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مرض میں اس کی صحت کے ہر نیک عمل کو لکھتا رہتا ہے۔ یعنی صحت جب تھی، جو نیک عمل کرتا تھا، اب مرض کی کیفیت میں نہیں کر پا رہا ہے، مرض کی شدت کی وجہ سے، واٹ ایور اٹ از، تو وہ نیک اعمال لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک اس کے بدن میں روح ہے۔ شعب الایمان میں یہ روایت آتی ہے 9934۔ اب آ جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت کی طرف، جس پر ہم آج کے درس کا اختتام کریں گے۔ شاید یہ روایت میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندہ مومن کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے جو اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے جو اس کا اعمال لکھتے تھے نا، وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب ہمارا لکھنے کا کام تو ہو گیا، اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو میری تسبیح کر رہے ہیں۔ تو وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ پھر ہمیں زمین میں کوئی جگہ بتا دے کہ ہم وہاں قیام کر لیں اور تیری تسبیح کرتے رہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح کر رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ پھر ہم کہاں جائیں؟ نہ آسمانوں میں ہمارے لیے کوئی جگہ ہے، نہ زمین میں ہمارے لیے کوئی جگہ ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تم میرے اس بندے کی قبر پر قیام کرو، یعنی وہ جو نیک بندہ ہے نا، اس کی قبر پر قیام کرو۔ اب قبر کیسی بھی ہو، چاہے وہ پانیوں کے اندر ہو، چاہے کوئی کسی بم سے اڑ گیا، پرخچے اڑ گئے، کوئی جل گیا، کوئی جو ہے عمارت کے نیچے تلے ہے، کوئی بظاہر صحیح سالم قبر میں، جو قبر جیسی قبر جس حالت میں ہے، تم اس کی قبر پر قیام کرو اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ 4 تسبیحیں پڑھو، اور قیامت تک تسبیح پڑھو گے تم، نامہ اعمال میں اس کے لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔
تو سوچے کہ کتنی نیکیاں لے کے مسلمان اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ شعب الایمان میں یہ حدیث آتی ہے 9931۔ تو جو کرامن کاتبین ہیں یہ انسان کی زندگی میں یہ عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کی موت کے بعد، اس کی وفات کے بعد وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ اب کیا کرامن کاتبین انسان کے دل کا حال جان لیتے ہیں؟ اس پر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔